یہ پہلا اور دوسرا علم کہتا ہے کہ رمضان آئے تو روزہ رکھ، اور وہ جو تیسرا علم ہے وہ کہتا ہے کہ خوب کھا، اگر تو نے روزہ رکھا تو گنہگار ہو جائے گا۔ یہ پہلا دوسرا علم کہتا ہے کہ نماز پڑھ، تیسرا علم کہتا ہے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ تیسرا علم تمہارے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ مرشد کے نوری دائرے کی قید میں آنے کی کیا نشانی ہے؟ آپ خود بھی تو غور کریں نا یار، جب آپ کو غذا نہ ملے، بھوک لگ رہی ہو، بھوک سے برا حال ہو، تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ تڑپ رہے ہوتے ہیں نا آپ۔ اسی طرح جب نفس بھوکا رہے گا، ایک تو بھوکا رہنا تمہارے پیٹ کا ہے، اس کے لیے تم رکھتے ہو روزہ، اور یہ ہے اصل روزہ، نفس کو پاک کرنا۔ اس کے اندر غذا روکی جاتی ہے نفس کی، ظاہری روزوں میں غذا روکی جاتی ہے جسم کی، لیکن جسے نفس پاک کر لیا وہ سدا بہار روزے دار ہو گیا۔ پھر اس کے لیے کہا کولو اشربو، خوب کھا پی، تو نفس پاک کر لیا نا تو نے۔ اب جیسے ہمارے بھائی کہہ رہا تھا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا علم بیان کرو، یہ پہلا اور دوسرا علم کہتا ہے کہ رمضان آئے تو روزہ رکھ، اور وہ جو تیسرا علم ہے وہ کہتا ہے کہ خوب کھا، اگر تو نے روزہ رکھا تو گنہگار ہو جائے گا۔ یہ پہلا دوسرا علم کہتا ہے کہ نماز پڑھ، تیسرا علم کہتا ہے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ تیسرا علم تمہارے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو کہا جا سکتا ہے کہ تو روزہ مت رکھ، یہ بھی کہا جائے اور تو سچا بھی ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا روزہ رکھو؟ کیوں کہا؟ تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی ولی اللہ کے کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، گنہگار ہو جائے گا، تو وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جو پاک ہو چکا ہے، اب اس کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تیسرا علم کس کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا؟ تیسرا علم اس کو کہہ رہا ہے کہ جو رب تک پہنچ گیا، اور جب رب تک پہنچ گیا تو اب اس کو دیکھنا، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو گنہگار ہی ہوگا نا۔ دیکھو نا، جب آپ اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے تھے، اب تو فون آ گئے، اب تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا، تو خط لکھتے تھے، اور اگر کوئی خط نہ لکھے تو کہیں گے بھول گیا، ہمیں یاد ہی نہیں ہے، اب نئے دیش میں جا کے بس گیا ہے۔ لیکن اب آ گئے فون، اب کوئی لکھتا ہے خط، اب اگر تو خط لکھے گا تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، کیونکہ اب تو فون کے اندر اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، پنجابی ٹائپ کرو اور بس یہیں سے بھیجو، 1 سیکنڈ میں وہاں مل جائے گا ای میل۔ تو اب خط لکھنا بیکار ہو گیا نا۔ جس دور میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، اس دور میں خط ہی ایک واحد ذریعہ تھا نا رابطے کا۔ اسی طریقے سے یہ علم بھی ہے، یہ علم جو ہے، ایک روزہ ہے ظاہری جسم کو پاک صاف رکھنے کا، ایک روزہ ہے جس میں جسم کی غذا کو روکتے ہیں، ایک باطنی روزہ ہے جس میں 12 سال کا روزہ رکھتے ہیں، 12 سال تک نفس کو زہد اور تقوی میں ڈالتے ہیں۔ 12 سال میں جب نفس پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ اس کی گارنٹی لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر تو سدا بہار روزے دار ہی ہے، تو روز کھا پی پھر بھی روزے دار ہے، کیونکہ نفس پاک ہو گیا نا۔ پھر جس دن تو اللہ کے دیدار میں چلا گیا، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو اللہ کو دیکھ لے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب اگر تو نے نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا۔ وہ گنہگار کیسے ہوگا؟ بھائی جب تو اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے جا کے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہی ہوگا نا۔ اب نور کے دائرے میں نفس آ گیا ہے آپ کے، تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ نفس جو ہے نا بڑی بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے مرحلے پر وسوسوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، نفس اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو تھوڑا تھوڑا نور اس کو آتا ہے، ملتا ہے، پھر اس میں طہارت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.